بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل آنے والے حضرات مخلوق کے حساب، وضع میزان اور نامہ اعمال کے حصول سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے انبیاء علیہ السلام کی امتیں دکھائی گئیں۔ قیامت کے دن کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ دو آدمی اور کسی کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں ہوگا، جبکہ کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوگی۔ میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا جو افق تک محیط تھا۔ مجھ سے کہا گیا اسے دیکھیں۔ میں نے ایک بڑا مجمع دیکھا تو مجھ سے کہا گیا دیکھیں یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ وہ 70,000 بھی ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ یہ سن کر منتشر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ بیان نہ فرمایا۔ پھر اس بات کا صحابہ میں مذاکرہ ہوا تو وہ فرمانے لگے، ہم تو حالت شرک میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ بغیر حساب بخشے جانے والے ہماری اولاد ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ہوں گے جو شرکیہ تعویذات استعمال نہیں کرتے اور نہ پرندوں سے فال لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، کیا میں بھی ان میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر عکاشہ سبقت لے گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 70,000 کو بغیر حساب و بغیر عذاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو مزید کو بھی نیز اللہ تبارک و تعالی کی 3 لپیں۔ حضرت عمرو بن حزام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز تک غائب رہے، صرف فرض نمازوں کے لیے تشریف لاتے اور فوراً تشریف لے جاتے۔ جب 64 دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے غائب رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا شاید کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا واقعہ ہی پیش آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میں اپنے رب سے ان 3 دنوں میں مزید اضافے کا سوال کرتا رہا، بس میں نے اپنے رب کو ماجد و کریم پایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ میں نے کہا، اے اللہ، کیا میری امت اس حد تک پہنچ جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں عرابیوں سے یہ تعداد مکمل کر دوں گا۔ بغیر حساب جنت میں داخل ہونے والوں کا تورات و انجیل میں ذکر۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب میں سے ایک آدمی سے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم تورات پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم انجیل پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں تورات اور انجیل سے میرا علم نہیں ہوتا؟ وہ کہنے لگا، ہمیں تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آدمی کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ظاہر ہوگا، آپ جیسی حیت ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ہم ڈر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں۔ ہم نے انتظار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیوں؟ وہ کہنے لگا، اس نبی کی امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جن پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب، جبکہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں وہی ہوں۔ میرے امتی ہی بغیر حساب و عذاب والے ہیں اور میری امت 70,000 سے زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی 3 لپیں۔ حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی 3 لپیں بھریں گے۔ امت کی بخشش کے لیے ایک ہی لب کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے اور اضافہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اتنے ہی مزید۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے ابو بکر، اگر اللہ تعالی نے چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ہی چلو میں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ میں نے کہا، جو آپ چاہیں، وہ آپ کی مخلوق ہے اور آپ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا غم نہ کیجیے، جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 افراد داخل ہوں گے جن پر کوئی حساب نہیں ہو۔ صحابہ کے بعد والوں کو تسلی کے متعلق حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی پشتوں میں ایسے مرد اور خواتین ہیں جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بغیر حساب جنت میں داخل ہونے والوں کی صورت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے نجات پانے والی پہلی جماعت کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، پھر ان کے بعد والوں کی صورت آسمان کے خوبصورت اور خوب روشن ستاروں کی مانند ہوگی، پھر اس کے بعد والوں کی صورت بھی کسی طرح ہوگی، پھر شفاعت شروع ہوگی۔ شہدائے بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے، اس وقت ایک جماعت اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے آئے گی جن سے خون کے قطرات گر رہے ہوں گے، یہ جنت کے دروازے پر رش کر دیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون ہیں، بتایا جائے گا یہ شہید ہیں جو وفات کے بعد زندہ تھے اور انہیں رزق دیا جاتا تھا۔ پھر پکارا جائے گا وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، پھر دوبارہ یہی آواز لگائی جائے گی، جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ پکارا جائے گا کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ اتنے ہزار ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ قیامت میں کون لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو قیامت کے دن ایک میدان میں جمع فرمائیں گے، پس ایک آواز لگانے والا کھڑا ہوگا اور آواز لگائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرتے تھے؟ پس قلیل لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آواز لگانے والا دوبارہ آواز لگائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جودا رہتے تھے؟ پس قلیل لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر سے بارہ منادی دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پس قلیل لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر تمام مخلوق کھڑی ہو جائے گی اور اسے حساب دینا پڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔